بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مجلس ترتیب دینی ہے، یعنی مجلس کا مطلب دو یا دو سے زیادہ افراد اگر جمع ہو تو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ اور اول کیوں ذکر علی کیا جائے اور آخر کیوں مصائب پڑھے جائیں؟ کیونکہ کربلا کا بہت گہرا ربط ہے فضائل علی ابن ابی طالب سے۔ مل کے صلوات میرے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ بہت گہرا ربط ہے فضائل کا کربلا سے۔ کیونکہ جب 9 لاکھ سے پوچھا گیا کہ تم کیوں قتل پہ آمادہ ہو حسین ابن علی کے، تو انہوں نے بڑھ کے کہا بغضاً لأبی، ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم آپ کی بات کی عداوت کرتے ہیں۔ اور جب 72 سے پوچھا گیا کہ تم نصرت کیوں کرتے ہو، تو وہ اس کہتے ہیں کہ ہم نصرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم علی سے محبت رکھتے ہیں۔ تو جہاں کربلا نور و ظلمت کی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، وہی کربلا عشق علی و عداوت علی کے درمیان کی جنگ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزوں ابن حبیب معتزلی جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے، وہ شرح نہج البلاغہ انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر نص کا انکار کر دیا، نص کہتے ہیں یعنی ثبوت کو، اگر ہر ثبوت کا انکار کر دیا جائے، یعنی آپ آیت کا بھی انکار کر دیں، حدیث کا بھی انکار کر دیں جو علی کی شان میں آئی، تو علی کے فضائل ہی کافی ہے علی کے بلا فضل خلیفہ ہونے کے لیے۔ جملہ پہنچا میرا؟ یعنی علی کے فضائل ہی کافی ہے۔ اگر ساری نصوص کو آپ، یعنی سارے ثبوتوں کو آپ ہٹا دیں جو علی کے حق میں آئی، تمام آیتیں، تمام حدیثیں جو علی کے حق میں آئی، آپ انہیں اگر ہٹا دیں تو صرف علی کے فضائل ہی کافی ہے علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر۔ اور قرآن کا بھی یہی مزاج ہے، جہاں وہ نبیوں کا دعویٰ کرتا ہے وہیں پر ان کے فضائل کا دعویٰ کرتا ہے۔ جہاں دعویٰ کرتا ہے کہ موسیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، وہیں یہ بھی دعویٰ کرتا ہے، موسیٰ کی فضیلت بتاتا ہے کہ موسیٰ کوہ طور میں گئے۔ جہاں عیسیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، وہاں عیسیٰ کی فضیلت بتاتا ہے کہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔ جہاں ابراہیم کا دعویٰ کرتا ہے، وہی بتاتا ہے کہ ابراہیم کو آتش نمرود سے بتایا۔ یعنی جہاں نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں ان کی فضیلتوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تو جملہ کہنے کی اجازت دینا، نبیوں کا تذکرہ کرنا نبی اللہ ہونے کی دلیل، نبیوں کے فضیلت کا تذکرہ کرنا نبی اللہ ہونے کی دلیل، اور علی کی فضیلت کا تذکرہ کرنا علی ولی اللہ ہونے کی دلیل۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جہاں آپ میرا جملہ میں نے کیا بولا، ابن حبیب معتزلی کہتے ہیں کہ تمام نصوص کا اگر انکار کر دیا جائے تو علی کے فضائل ہی کافی ہے، علی کے بلالی کے خلیفہ بلا فصل ہونے میں۔ اور قرآن کا یہی طریقہ ہے، جہاں قرآن فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، فضائل بتاتا ہے نبیوں کے، وہاں جہاں ان کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں ان کے فضائل بتاتا ہے۔ جہاں عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے تو عیسیٰ کے مرد زندہ کرنے کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ جہاں ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں ابراہیم کا آتش نمرود سے بچ جانے کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ جہاں موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں ید بیضا کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو جہاں تذکرہ کرتا ہے، تو یعنی جہاں نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں
وہاں ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو نبیوں کی فضیلت نبی اللہ ہونے کی دلیل، علی کی فضیلت علی کے علی ولی اللہ ہونے کی دلیل۔ عزیزان محترم اور باب عقل و دانش، اب ہم دوسری مرحلے میں اگر داخل ہوں تو نبی کو فضیلت کا تذکرہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ کوئی نبی کو نبی نہیں مانتا جب تک اس کی فضیلت نہ دیکھ لے، یعنی کسی بھی نبی کو الیکشن کے ذریعے نہیں بنایا بلکہ فضیلت دیکھ کے بنایا۔ موسیٰ کو اگر نبی بنایا تو موسیٰ کو اگر نبی تسلیم کیا قوم نے تو فضیلت کی وجہ سے کیا، عیسیٰ کو اگر تسلیم کیا قوم نے تو فضیلت کی وجہ سے کیا، ابراہیم کو اگر تسلیم کیا تو فضیلت کی وجہ سے کیا، یعنی ہر نبی کو تسلیم اس لیے کیا تاکہ کیونکہ ان کے فضائل دیکھے۔ تو اسی طرح سے قانون بنا کہ نبیوں کو اس لیے ایکسپٹ کیا کہ ان کے فضیلتیں دیکھی، ان کے فضائل دیکھے، ان کی فضیلتیں دیکھی۔ وہیں پر علی کے لیے قانون کیوں بدل دیا؟ بلکہ مجھے کہیں دیجیے نبی کے لیے قانون کیوں بدل دیا؟ نبی کے لیے نبی کے بعد الیکشن کیوں لیا ہے؟ یعنی معیار ہی بدل ڈالا، باقی نبیوں کو تسلیم کیا ان کی فضیلت کے ذریعے اور علی کو تسلیم کرنا تھا فضیلت کے ذریعے، تو علی کو تسلیم فضیلت کے ذریعے نہیں کیا بلکہ الیکشن کے ذریعے کیا۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ نبیوں کو نبی مانا کس لیے؟ کیسے؟ فضیلت کے لیے۔ تو یہی آخری نبی کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے تھا، لیکن آخری نبی کے جانے کے بعد یہ دیکھتے کہ سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے، لیکن وہاں پر الیکشن کر لیے، یعنی معیار بدل ڈالا۔ جیسے بہت سارے الفاظ کے معیار بدل دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں معصوم کا معنی کیا؟ وہ بچہ جو بے خطا نہیں ہو، یعنی جو خطا کرتا ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو خطا کرتا ہو۔ سب سے زیادہ غلطی معصوم بچے سے ہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ غلطی معصوم بچے سے ہوتی ہے، لیکن قرآن اسے معصوم کہہ رہا ہے، قرآن اسے معصوم کہہ رہا ہے جو بے خطا ہے، جو بے خطا ہے۔ قرآن اسے معصوم کہہ رہا ہے جو بے خطا ہے، جو بے خطا ہے، قرآن اسے معصوم کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کا معصوم اور ہے، قرآن کا معصوم اور ہے، اور سماج کا معصوم اور ہے۔ سماج کا معصوم وہ جو خطا کرے، قرآن کا معصوم وہ جو ہر نجاست سے پاک رہے۔ ارے اگر سماج کا معصوم آ جاتا ہے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اگر سماج کا معصوم آ جاتا ہے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ اگر سماج کا معصوم آ جاتا ہے، اگر سماج کا معصوم آ جاتا ہے، اگر سماج کا معصوم آ جاتا ہے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے کس سے؟ جانماز سے۔ لیکن جب قرآن کا معصوم آتا ہے تو اسے دین پہ بٹھا دیا جاتا ہے نماز میں۔ سلام پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اب سورہ مریم میں جا کے پڑھیے، سورہ مریم، اس پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ صدیق نبی ہے، اور ان کو کوہ نور پہ بلایا گیا اور پھر کہا کہ ان کو ان کا بھائی ہارون دیا گیا۔ ہارون کیا؟ ہارون ان کے لیے فضیلت ہے۔ ہارون کیا ہے؟ ہارون ان کے لیے فضیلت ہے، یعنی موسیٰ کے لیے ہارون فضیلت، اور میرے نبی نے کہا کہ علی مثل ہارون ہے۔ موسیٰ ہارون کے لیے فضیلت، علی نبی کے لیے فضیلت۔ صلوات علی محمد و آل محمد پہ۔ نبی کے لیے فضیلت کو کیا؟ علی ابن ابی طالب۔ اب جب قوم موسیٰ نے کلمہ پڑھا تو کیا کلمہ پڑھا؟ جاؤ سورہ مریم دیکھو، اس میں لکھا ہے یہ کلمہ پڑھا کہ ہم
موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ موسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ موسیٰ ہے ہارون کی فضیلت، موسیٰ ہے ہارون کی فضیلت، موسیٰ ہے ہارون کی فضیلت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ نبی نے کہا علی ہے مثل ہارون، جس طرح سے ہارون پہ ایمان لاتے ہیں اسی طرح سے موسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ موسیٰ کے لیے فضیلت ہے ہارون، تو علی فضیلت ہے نبی کے لیے۔ تو اگر کوئی کلمے سے اقامت ہے، کلمے سے اقامت سے اذان سے علی ولی اللہ ہٹا رہا ہے تو وہ دراصل نبی کی فضیلت سے بتا رہا ہے۔ صلوات دے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، وہ فضیلت بتا رہا ہے۔ عزیزو، آج کا دن مخصوص ہے طفلان مسلم کی شہادت سے۔ کون ہے طفلان مسلم؟ مسلم کے دو شہزادے محمد اور ابراہیم۔ جب مسلم نماز پڑھ رہے تھے نا، تو جب ابن زیاد کا حکم آیا کہ مسلم کو گرفتار کر لیا جائے، تو پیچھے بچے نماز پڑھ رہے تھے، صفوں میں بھگدڑ مچی۔ جیسے ہی صفوں میں بھگدڑ مچی تو اچانک جیسے ہی صفوں میں بھگدڑ مچی تو بچے جدا ہو گئے۔ اللہ اللہ، کوئی بچہ اپنے باپ سے جدا نہ ہو، کوئی بچہ اپنے باپ سے جدا نہ ہو۔ جیسے ہی محمد و ابراہیم مسلم سے جدا ہوئے، رات ڈھلی تو ایک پیڑ کے تنے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی پیڑ کے تنے پہ آ کے بیٹھے، صبح ہوئی تو ایک خاتون گئی نہر سے پانی بھرنے۔ نہر میں عکس دیکھا دو شہزادوں کا، دو چاند کا، تو کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ ہم بنی ہاشم کے ہیں۔ کہا میں بنی ہاشم کی چاہنے والی ہوں۔ اس کو ان بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی اور کہا تم لوگ اس کمرے میں رہو، کیونکہ اگر تم اس کمرے سے باہر آؤ گے میرا بیٹا حارث ملعون ہے، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اب رات کو بچے سو رہے تھے، اچانک سے رونے لگے اٹھے۔ کہا کہ میرے خواب، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ میرے خواب میں دادا علی آئے ہیں، میرے خواب میں مادر زہرا دادی زہرا آئی ہیں، وہ کہتی ہیں میرے بچوں آ جاؤ میرے پاس۔ اب جیسے ہی بچوں نے رونا شروع کیا، جیسے ہی بچوں نے گریہ کرنا شروع کیا، تو فوراً ہی حارث ملعون کی آنکھ کھلی، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی کہتا ہے کہ علی میں تم دونوں ہی کو تو پورے دن دیکھ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، تم میرے گھر میں ہی چھپے ہوئے ہو، تم میرے گھر کے اندر ہی ہو۔ اب اس بچوں کو پکڑا، بالوں سے گھسیٹ کر بالوں سے گھسیٹ کر نہر تک لے کر گیا اور پھر کہا کہ اپنے کرتے اتارے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھ کے رونے لگا، کیونکہ پرانے زمانے میں بٹن نہیں تسمے ہوا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی کہا نا چھوٹا بھائی رونے لگا نا، بڑے بھائی نے بڑھ کے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ مجھے تسمے کھولنے نہیں آتے، کیونکہ میرے تسمے تو کوئی مادر کھولتی تھی ہمیشہ۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے تسمے کھولے، اس لعین نے تلوار چلائی، اس لعین نے تلوار چلائی۔ تلوار کا چلنا تھا کہ دونوں شہزادے کے سر جدا ہو گئے، بدن کو پانی میں پھینکا، دونوں بھائیوں کے بدن ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ عزیزو، یہ ہے مسلم عقیل کے شہزادوں کی شہادت۔ اس طرح ہوئی جب ابن زیاد کے دربار میں لے کے آیا نا وہ سر، تو کہا اس میں اتنا خون ہے ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، ذرا خون کو تو صاف کر۔ تو جب پانی ڈالا گیا بچوں کے سروں پہ تو بال کرنے لگے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہا میں ان کو گھر سے بالوں سے گھسیٹتا ہوا نہر تک لایا، اس لیے ان کے بال ابھر رہے ہیں۔ اب جب 11 محرم کے بعد کوفے میں جب پہنچا قافلہ تو دارالامارہ پہ دیکھا تو مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا۔ تو مسلم کی بیوہ نے کہا میں سمجھ گئی مسلم تم پہ کیا گزری، اور تم سمجھ گئے
کہ مجھ پہ کیا گزری، اور لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرے بچے کہاں ہے؟ اب مسلم کیا بتائے؟ دونوں بچوں کو ظلم کے اس میں مار دیا گیا، ظلم سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ہاں لیکن مسلم بھی زیادہ تم فکر نہ کرو، جب قتل کیا گیا تو دادی زہرا وہاں پہ آ گئی اور یتیم کیا اپنے پوتوں کو اپنی آغوش میں لے لیا، ان کے جنازے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ زہرا ہر شہید کے پاس آئی،